دوستو شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ہمارے ذہن میں عجیب و غریب سوالات آنے لگ جاتے ہیں اور ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو تجسس میں ڈال دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتا ہے اور شیعہ حضرات رات کو لائٹ بند کر کے کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو انہی سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو شام غریبہ کے بارے میں ہمیں ہر روز طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں مشہور روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کی رات کو شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد ہوتی ہے، اور جب تمام لوگ امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دروازے کو تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ عالم دل کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ہی بتیاں بجھا دی جاتی ہیں اور پھر مرد و زن مل کر شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، جس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیعہ ذاکر بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر اسی نیاز کو انتہائی شوق سے تقسیم کرتے ہیں۔ دوستو اگر حقیقت کی بات کی جائے تو یہ تمام باتیں من گھڑت اور فضول ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں، بلکہ یہ تمام باتیں امن کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ دوستو ایسا ہی ایک انسان اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھر میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا تھا، لہٰذا مجھے روز ان سے شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ملتی جو مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں، جن میں ایک شام غریبہ بھی تھی، اور جب اس کا ذکر ہوتا تھا تو ہمارے مولوی صاحب اس بارے میں کافی غلط باتوں کا اعتراف کرتے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ جب میں میٹرک میں داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہماری کلاس میں ایسا طالب علم بھی موجود ہے جس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ میں نے اس پر کافی غور کیا اور اسے نوٹ کیا، لیکن مجھے وہ بالکل ایک نارمل انسان لگا۔ کچھ روز گزرے، ہم 3 دوست بیٹھے تھے، وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، لہٰذا میں نے موقع کو غنیمت جانا اور مولوی صاحب کی طرف سے کی گئی تمام باتیں کہہ ڈالیں۔ جب میں سب کچھ بول چکا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ وقت گزرتا گیا اور میرا اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ کچھ ہی دن بعد محرم کے ایام شروع ہوئے تو اس نے کہا کہ کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، لہٰذا تم تحقیق کے لیے آ جاؤ۔ اور میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب مجھے کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں وہ تمام باتیں آنے لگیں جو مسجد کے مولویوں سے لے کر تمام لوگوں نے میرے کانوں تک پہنچائی تھی۔ خیر انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے بوڑھے اور بزرگ کالے کپڑے پہنے پہلے سے موجود تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ میں بھی انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ امام بارگاہ کے سٹیج پر صرف ایک بتی جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے کالے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریباں کھلا تھا اور کفیں چڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا کہنا تھا کہ حال میں کہرام مچ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور ہر دفعہ گریہ کے ساتھ ہی آوازیں بلند ہو جاتی، جبکہ میں صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا، اور پھر سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ ذاکر نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ نوجوان اور بزرگ اپنی جگہ، بچوں کے آنسو بھی ان کے گال گلے کر رہے تھے۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا کہ لوگوں تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں دشمن کے نرغے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والا کہتا ہے کہ اس کا جملہ میرے دل میں ہنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، پر مجھے خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگیں۔ ذاکر کہہ رہا تھا، آج صبح منہ کے پاس بیٹھے تھے لیکن اب شام غریبہ ہے اور اب وہ نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کر رونے لگا، اونچی آواز میں کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔ دوستو بے شک اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کربلا کے میدان میں بے شمار ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور غم حسین میں آنسو بہانا کسی ایک مسلک سے منسلک نہیں۔
یہ واقعہ انسان کی آنکھوں کو تر کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی آنکھیں زیادہ تر ہوتی ہیں جن کے دل میں انسانیت کے لیے جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر دل آزاری نہ کی جائے۔ اور بے شک ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بات کرنے کا حق ہمیں نہیں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اور بے شک اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ دوستوں، مجھے اس بات پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ دوستوں، دنیا میں ایک دور تھا جب دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور دنیا میں بالکل انصاف سے سارے کام ہوتے تھے، ظلم کہیں بھی نہیں اپنا وار کر سکتا تھا، ہر کوئی دشمن کے شر سے محفوظ تھا، تمام لوگوں کے فیصلے حق پر کیے جاتے تھے اور ظلم و زیادتی کا نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا۔ اور دوستوں، اس کی سب سے بڑی وجہ میری نظر میں یہ تھی کہ اس وقت دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور ان میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، مسلمان کا ساتھ دیتے تھے اور ان کے دل ایک دوسرے سے نفرت کینہ حسد سے بالکل پاک تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا دنیا میں ایک نام تھا، لیکن دوستوں آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو دنیا بھر میں طرح طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوستوں، میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں اور فرقہ واریت میں بٹ کر ایک دوسرے پر ہی ظلم و تشدد کر رہے ہیں، اور جب کفار ہمیں آپس میں دستے گرباں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی چالوں کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ہم پر سازشوں کا جال بچھا دیتے ہیں۔ دوستوں، میری اس بات کو سمجھیے، ہماری آپس میں لڑنے والی حرکت کفار کو دن بدن مزید طاقتور بناتی جا رہی ہے۔ دوستوں، میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ امریکہ کی ایک لیڈی جو کہ مسلم کا لبادہ اوڑھ کر کوئی بھی ایک ایسا سوال کر دیتی ہے جو شیعہ اور سنی کے درمیان تکرار کی وجہ بنے۔ مثال کے طور پر ان کی طرف سے کی گئی ایک پوسٹ کو دیکھ کر سنی اپنی رائے بیان کرتا ہے اور شیعہ اپنی رائے بیان کرتا ہے، اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے مسلک کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے پر بہتان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر شیعہ بھائی اپنی دلیل دیتا ہے اور دوسری طرف سے سنی بھائی اپنی دلیل دیتا ہے، اور دونوں کو اپنی کہی بات تو حقیقت اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ انہیں بچپن سے ہی یہی کچھ سکھایا گیا ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو اپنی بات پر یقین کامل ہوتا ہے اور وہ اپنی بات کو جھوٹا تسلیم نہیں ہونے دیتے اور آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور کافر کی طرف سے کیا گیا ایک چھوٹا سا وار ایک بڑی جنگ میں بدل جاتا ہے۔ دوستوں، ہم کب سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے۔ دوستوں، آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اگر آپ کسی فرقے پر یقین رکھتے بھی ہیں تو کسی دوسرے فرقے کو جھوٹا مکار نہ کہیں، کیونکہ اس چیز کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ آپ کیوں اس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کو سچا یا جھوٹا کہیں؟ آپ کو بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔